یہ کویسچن ہوا تھا کہ کیا کریں تو ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں، یعنی کون کون سے عمل کرنے سے ہماری دعائیں مقبول ہوں گی۔ دیکھیں، پہلے تو دعا کی مقبولیت کا صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ دعا کی مقبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کے بدلے میں کوئی نہ، یعنی دعا کے جواب میں کوئی نہ کوئی چیز بطور بدلہ مقرر کرے، چاہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہی عطا کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس کے بجائے دوسری چیز دے دیتا ہے۔ یہ اس کو علماء نے بیان فرمایا، جس سے کوئی کسان بادشاہ کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دو، تو بادشاہ یہ غور کرے کہ تیز رفتار گھوڑا اس کے لیے کیا نفع دے گا، تو وہ ایک بیل کی جوڑی اس کو دے دے کہ چلو یہ تو کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی پہ نگاہ فرماتا ہے، ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی دعا کی مقبولیت ہوئی۔ اور تیسرا یہ کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں ہے کہ ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا تو اسے پہاڑوں کے برابر نیکیاں اور اجر ملے گا، تو وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس چیز کا اجر ہے، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی، یہ آج اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جو دعا دنیا میں تیرے مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اس کا بدلہ یہ ہے۔ اگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک حاصل ہو تو سمجھ لیا دعا قبول ہے، اور تینوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہ نامقبول ہے۔ پہلے تو یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا پر کوئی نہ کوئی بدلہ مقرر ہو، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ رزق حلال ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہوں سے دوری ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان کی دعا اور دیگر نیک اعمال مقبول ہی نہیں ہوتے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، علماء کی توہین کرنا، شریعت کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں خاص طور پر۔ اسی طرح بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنیں بعض وقت نماز کی طرف نہیں آئیں گی، وظیفے دے دیں ہمیں، بیٹھ کے ہم وظیفے پڑھ لیں گے، وہ سمجھتی ہے نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، ایک شارٹ کٹ اختیار کرو، بیٹھ کے تسبیح گھماؤ، اللہ تعالیٰ سب عطا فرما دے گا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ایسے آدمی کی جو نمازی نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کچھ ہمیں مل رہا ہے دعا کے کیے بغیر، یا دعا کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ اللہ کا انعام ہی آپ کہہ لیں، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم غلط چیز کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی دعا، خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میرا فلاں کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، مثلا لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ اب دوستی کوئی صحیح چیز کوئی ہے تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی دعا کرنے میں بلکہ انسان آخرت میں قابل گرفت بھی ہوگا۔ اس لیے اس کا دعا کا بھی ایک علم ہوتا ہے، اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ چند چیزیں اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک کالر ہمارے